آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کسی بڑی جنرل اسٹور پر جاتے ہیں، تو شاپنگ مال میں ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، دل کرتا ہے یہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا شاپنگ مال اٹھا کے گھر لے جائیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ساری چیزیں گھر لے جائیں؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ممکن ہے ٹھیک ہوں، بعض چیزوں میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہ رہا، بعض باتوں میں ممکن ہے آپ کا درد اپنی جگہ ٹھیک ہو، مگر اس درد کا اظہار تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے، ادب احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دشمن کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بڑے پیمانے پہ، یہ میں نے چھوٹے پیمانے پہ بات کی، اور بڑے پیمانے پر یہ بات کروں گا کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہمیں برا کہے، جیسا بعض لوگوں نے کراچی کی ریلی میں بھی کہا، اسلام آباد کی ریلی میں بھی کہا، اور مختلف جگہوں پر، البتہ ملتان والی ریلی میں ذرا مہذب ماحول تھا، ایک اچھا انداز تھا ہمارے بھائیوں کا، لیکن کراچی اور اسلام آباد کی ریلیوں میں ہمارے خلاف جو باتیں ہوئیں، تو میں تو اس کا ایک ہی جواب دے چکا ہوں اور دے رہا ہوں بار بار، کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عالمی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ہمیں اپنی حکمت عملی کو مرتب کرنا ہوگا۔ اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ اگر کوئی چپ تخ و جملہ کہے، کوئی چٹکی بھرے، کوئی تکفیریت کی بات کرے، کوئی آپ کو برا کہے، کوئی آپ کو گالی دے، تو اس کے صرف 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو حسینیت، کیا حسینیت؟ دوسرا جواب یزیدیت، تیسرا جواب پاکستان، بس ہمارا یہی جواب ہے۔ ہمیں چالوں کو محسوس کرنا ہے۔ ہم الحمدللہ نہ ریال کھانے والے ہیں، نہ تومان کھانے والے ہیں، اور نہ ہی ہم ڈالر لینے والے لوگ ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہے۔ تو ہم پاکستان کی سالمیت اور بہتری اور ترقی کو ملوث رکھیں گے، ہمیشہ اس کا احساس رکھیں گے، اور ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے ملک میں بدامنی ہماری طرف سے نہیں ہوگی، یہ بات روشن رہے۔ دوسری بات یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ آپ کو اور تنگ کیا جائے گا، کیونکہ پیسہ بہرحال اثر دکھاتا ہے، آپ کو ابھی اور تنگ کیا جائے گا، تو جتنا آپ کو تنگ کیا جائے تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، بر محمد وال محمد صلوات۔ اب میرے بھائی تم نے اس کو سیٹ کر لیا تو بیٹھ جاؤ، یہ 50 لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، میرے اوپر احسان کیجئے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے جگہ بنائیے۔ جو احباب کھڑے ہیں بیٹھ جائیں گے، یہ جو احباب کھڑے ہوئے ہیں انہیں بیٹھنے کی جگہ دے دیجیے، تھوڑا سا آگے آئیے۔ صحیح مومنین کے گزارشات تھوڑا وقت چوتے پوائنٹ کے دوست بیٹھا ہیں وہ وہی سکے تھوڑا وقت سوریے چو پوائنٹ بیٹھل دوستن کے گزارشات وہی رہو، سبنی دوستن کے گزارشات وقت ودیے چو، اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ دیجیے۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک جامع سورہ۔ میں اس سورہ کے تعارف میں 2-3 جملے کہوں گا۔ یہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، مولانا طارق جمیل کو ہزاروں لوگ سننے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر سننے جاتے ہیں۔ تو یہ ممبر تو ویسے ہی ان کا ہے جہاں قرآن اترا ہے، تو قرآن کی تفسیر اس سے اچھی جگہ کہیں شاید بیان ہو۔ حق بنتا ہے اس ممبر کا کہ قرآن کا تعارف کروائے۔ تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کا کلام قرآن جب 6000 سے زیادہ آیتوں میں آپ دیکھیں گے تو قرآن کہلائے گا، اور جب 6000 آیتوں کا خلاصہ دیکھیں گے تو سورہ والعصر کہلائے گا۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ چند آیتیں ہیں۔ والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ٹوٹل 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان بہت لمبی گفتگو کو 2 جملوں میں بیان کر دے، 10 دن کے خطابوں کو 1 دن میں بیان کر دے، 10 جلدی کتابوں کو 10 صفحوں میں لکھ دے۔ اس آپ ساری کتابوں کا خلاصہ 10 صفحوں میں لے کر آئیے۔ جی مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حضرت ابو طالب پر اب تک کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو میں کہوں گا حضرت ابو طالب پر اب تک 100 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سنی شیعہ نے ملا کر 100 کتابیں حضرت ابو طالب کی شان میں موجود ہیں۔ تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ جی 100 کتابوں کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیجئے، تو میں چھوٹا سا طالب علم 100 کتابوں کا خلاصہ حضرت ابو طالب کی عظمت پر یہ کہوں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صفِ انبیاء میں ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، یوم حسین کا مضمون تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور خطاب کرنے کے لیے بڑے بڑے دانشور آئے ہوئے تھے، مہمان خصوصی تھے علامہ سید علی نقی نقوی نقن اللہ مقامہ، اور نقن صاحب کو خطاب آخر میں کرنا تھا۔ سیمینار کا وقت ختم ہو گیا، 5 منٹ باقی رہ گئے کہ جی 5 منٹ میں اپنا خطاب مکمل کر دیجئے۔ تو نقن صاحب سے کہا حضور ہم آپ سے شرمندہ ہیں، آپ سے تو ہمیں زیادہ استفادہ کرنا چاہیے تھا، مگر آپ کے پاس اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، لہٰذا آپ 5 منٹ میں
اس موضوع کو بیان کر دیجئے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جناب محترم مولانا قاری منظور حسین سولنگی صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. میں ان کے آنے کے بعد یہ بات سناؤں گا آپ کو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بلندر صلوات. بھائی سب مل کر صلوات پڑھیں بلندر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. موضوع یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور خطیب اول اور سب سے بڑے خطیب مولانا علی نقی نقن اللہ مقامہ 5 منٹ کا ٹائم رہ گیا. کہنے لگے مولانا 5 منٹ میں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, وقت تنگ ہو گیا, 5 منٹ میں آپ گفتگو کریں. تو نقن صاحب نے فرمایا کہ میں 5 منٹ بھی نہیں بولوں گا, آدھے منٹ میں بات کروں گا. جو اب تک بولا گیا ہے پورے سیمینار میں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, میں آدھے منٹ میں بات کر کے اپنی جگہ پر آ جاؤں گا. بسم اللہ پڑھی, خطبہ پڑھا اور آدھے منٹ میں ایک جملہ کہہ کر واپس آ گئے. کہنے لگے کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. جی غور کر رہے ہیں. ایک صاحب نے دیکھا ایک مولانا کو کہ نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ ہوا میں معلق کی ہوئی ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیسی نماز ہو رہی ہے. بعد میں پوچھا مولانا سے کہ مولانا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھا رہے تھے, ایک ٹانگ کو آپ نے علیحدہ کیا ہوا تھا. کہنے لگے ہاں میں ابھی آ رہا تھا نا نماز پڑھانے, راستے میں ایک چھینٹ لگی, میرا پیر نجس ہو گیا تو میں نے نجس پیر علیحدہ کر دیا, پاک پیر پہ نماز پڑھا رہا ہوں. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور مثال دوں گا, ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے چارپائی پر, 40 آدمی پیچھے کھڑے ہیں, مولانا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. تو جب جنازہ پڑھا دیا انہوں نے تو کسی نے کہا مولانا یہ تو زندہ ہے, آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. کہنے لگے میں کیا کروں, یہ 40 کہہ رہے تھے مردہ ہے, یہ ایک کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایک اور مثال دے دوں, اسی افغانستان میں ابھی 6 سال پہلے ایک میت لے جا رہے تھے اور حکومت تھی انہی لوگوں کی جو شدت پسند ہے, تو میت رکوا لی انہوں نے کہا جی جنازہ دکھاؤ کس کا ہے. انہوں نے کہا جی ایک مرد ہے. کہا نہیں چہرہ دکھاؤ. چہرہ دیکھا تو داڑھی مونڈا ہوا تھا. کہنے اس نے داڑھی مونڈی ہے اس لیے گناہ کیا ہے, پہلے اسے 80 کوڑے مارو پھر دفنانا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. کربلا ختم نہیں ہوئی ہے. کربلا 61 ہجری کے واقعے کو نہیں کہتے. سن 61 ہجری میں میرے مولا حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. اس کا ایک کیمپس یہ مجلس ہے اور کلاس کا رنگ تو دیکھیے, یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انجینئر بھی بیٹھے ہیں, وہ زمیندار بھی بیٹھے ہیں, وہ افسر بھی بیٹھے ہیں, وہ ٹھیلا چھوڑ کر آ کر بیٹھا ہے, وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے, فیکٹری میں 100 ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور بھی بیٹھا ہے. اس کلاس سے زیادہ اچھی کلاس کہیں اور نظر آئے گی.